کے لیے ہم سب کے لیے بڑا مصیبت کا دن تھا. یہ شہزادی کونین کی ظاہری زندگی کا آخری دن. اب مغرب ہوگی، یہی وقت شہادت کا. میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا، کل میں نے بتایا تھا کہ ویری ریکمینڈڈ سورہ ہے، بہت ہی ریکمینڈ. کثرت سے پڑھو، جب موقع ملے پڑھو، ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھو، واک کرتے ہوئے پڑھو، لیکن اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرو. 2 سورے ایسے کہ جس کی تلاوت، ویسے پورا قرآن پڑھنا چاہیے، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ مت پڑھو یا یہ مت پڑھو، لیکن کثرت سے اگر تم تلاوت کرو گے. ایک سورہ توحید، سورہ خلق، یہ مولا حسین کا بڑا فیوریٹ سورہ تھا. پورے 114 سوروں میں سورہ خلق ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور مولا حسین اس سورے کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ سورہ ایک ایسا ہے، سورہ خلق، مجھے سورہ خلق پہ پڑھنا نہیں ہے، ایک سورہ یہ ایسا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب ہے. آپ بولیں گے تھینک یو ویری مچ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو، مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ پڑھو گے تو ایک پورے مکمل قرآن کا ثواب دیتا. صرف اللہ کے کرم کا اندازہ لگاؤ، کتنا کریم ہے پروردگار، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ. وہ صرف کرم کرتا، رحم کرتا بندوں پہ، ہمیشہ، آلویز. سوائے کرم کے کچھ نہیں ہے اس کا. اگر کرم نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب نہیں کرتا، تو ایک انسان جنت میں جانے کے قابل نہیں رہتا، جا ہی نہیں سکتے تھے. یہ اس کا کرم ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک امید بنی ہوئی ہے اس کے کرم کی وجہ سے. بہرحال تو پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بولوں گا. سورہ کوثر، شہزادی کونین کی ولادت کے وقت آیا، کل آپ نے سنا. ویری ویری ریکمینڈڈ سورہ، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے، سٹریس کو دور کرنے کے لیے. اگر کوئی سٹریس جیسی بیماری میں ہے تو تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سورہ کوثر، تمہارا سٹریس دور ہوتا ہے، جس کو مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں. اور ان کنٹریز میں تو سٹریس زیادہ ہے، لیکن اگر سٹریس کو دور کرنا ہے، اور سٹریس ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر بیماری اسی سے شروع ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، چلتے پھرتے کرتے رہو. اگر آپ وضو سے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں بھی ہے تو آپ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اگر یاد ہے آپ دیکھ کے نہیں پڑھ رہے. سورہ کوثر اور سورہ توحید جتنا تم پڑھو گے تم دیکھو گے کہ تمہاری لائف کا گراف ایسا بڑھتا جاتا، کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا. وہ شخص کبھی پیچھے نہیں جاتا جو ان سوروں کی تلاوت کرے. سورہ کوثر میں اللہ نے کہا کہ میں نے کوثر عطا کیا تم کو، اور ایسا اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اللہ ہی تو ہے وعدوں کو پورا کرنے والا. آپ اور ہم صرف بولتے کرتے نہیں. ہمیشہ یاد رکھو، اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے، عہد کیا ہے نا، تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. صرف اس طرح مت بولو انشاءاللہ ہم کریں گے، نہیں. اگر پرومس کیا ہے تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائیں گے کہ جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا. بہرحال تو اس میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے آپ کو اولاد دی، اور کثیر اولاد، اور کثیر اولاد شہزادی کونین سے ہمارے پاس آئی. اور سب سے زیادہ ظلم اولاد فاطمہ پہ ہوا. دیواریں چنی گئی، زندہ دفن کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں اولاد فاطمہ موجود ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو آہستہ آہستہ پورا ہو، اور تا ظہور امام انشاءاللہ یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی انشاءاللہ. بس اب یہ جو ایام ہے، میں اپنی ٹاپک پہ آ گیا. یہ جو ایام ہے، ایام فاطمیہ، آج ختم ہو جا رہے ہیں ایام. ظاہری طور پہ یہ غم تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا. یہ مت بولو کہ آج کے بعد بس میں ریلیکس، اب جو چاہے کروں. خوشی میں خوشی کرنا ہے، لیکن مومن کی علامت کیا بتائی گئی یہ ہائر اوکلٹیشن میں؟ یہ میں نہیں بول رہا، یہ معصوم بول رہے ہیں کہ علامت مومن یہ ہے کہ وہ لبوں پہ اس کے مسکراہٹ آ سکتی، لیکن دل ہمیشہ غمگین رہنا چاہیے. کیوں؟ وارث زہرا موجود ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے تو یہ نہیں کہ آج کے بعد آپ بالکل ریلیکس ہو جاؤ. کسی کی اگر ماں مر جائے تو اتنی جلدی وہ ریلیکس ہو جاتا. کم از کم ان دنوں میں جو چیزوں کو چھوڑا ہے اس کو کیری کرو. میں بند الفاظ میں بول رہا ہوں،
ان ایام میں کوئی نہ کوئی چیز تو چھوڑی ہوگی آپ نے. اگر چھوڑی ہے تو اس کو کیری کرو. یہ بہترین تحفہ دیں گے آپ شہزادی کونین کو. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں, بہترین تحفہ ہوگا 1445 ہجرہ کا. اتنا بڑا یہ واقعہ ہو گیا, یہ اتنا بڑا واقعہ. دوستو اب اندازہ لگاؤ کہ یہ واقعہ کتنا بڑا ہے. شہزادی کی شہادت معصومین کی نگاہ میں کتنی بڑی ہے. میں یہ نہیں بول رہا یہ شہادت کم ہے, یہ شہادت زیادہ ہے, نہیں, لیکن بی بی کی شہادت اتنی بڑی ہے کہ یہ امام بارگاہ امام زمانہ کے نام سے ہے. العصر امام بارگاہ ہے. تو امام زمانہ ایک دن بھی ان کا ذکر نہیں آیا تو میں آج کر ہی دیتا کہ امام کی نگاہ میں, امام کی نگاہ میں, یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں, یہ امام کی نگاہ میں شہزادی کا غم اتنا بڑا غم ہے, اتنی بڑی مصیبت ہے, یہ ظلم اتنا بڑا ہے کہ ظہور جب ہوگا انشاءاللہ. ایک آدمی نے انشاءاللہ نہیں کہا. دعا کرو یار, دعا کرو, صرف زبان سے مت بولو. جب ظہور ہوگا انشاءاللہ, وہ تو ہوگا نا, کنفرم ہے نا. جب امام انشاءاللہ آئیں گے تو کربلا کا بدلہ بعد میں لیں گے, امام علی کے خون کا بدلہ بعد میں لیں گے. سب سے پہلے جو ریونج لیا جائے گا, سب سے پہلے جس کا بدلہ لیا جائے گا, وہ خون شہزادہ محسن کا ہوگا. اب سوچو امام کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا غم ہے کہ کربلا کا غم, یہ نہیں بول رہا کربلا کا غم کم ہے, میں یہ بول رہا کہ کربلا کا بدلہ مولا بعد میں لے گا. پہلے شہزادی کونین پہ جو ظلم ہوا مدینے میں, ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ بدلہ کیسے لیا جائے گا, اس لیے کہ مجلس لائیو جاری, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, لیکن ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا, ان کو اٹھائیں گے. اب ایک جملہ سن لو جو امام کا جملہ ہے, میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. امام کا جملہ, ان ظالموں کو کیا کہہ کے امام اٹھائیں گے کہ اے غاصبان حق زہرا. اب اس سے زیادہ کیا بولوں. امام کا یہ جملہ ہے تاریخ میں کہ اے غاصبان حق زہرا, یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, یہاں سے نکل جاؤ. اتنا بڑا غم ہے میرے بی بی کا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا کیسے؟ اب میں آپ کو پورا ایک نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور وہ جگہ کیا تھی, کیسے ہوا یہ واقعہ. اب سنو, مدینے کا میں نقشہ کھینچ رہا آپ کے سامنے. مدینہ منورہ کا پاپولیشن 25-30,000 اپروکسیمیٹلی ہوگا. اب مدینہ چھوٹا سا شہر ہے, آج مدینہ منورہ بہت بڑا شہر. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. دوستو آج مدینہ شہر بہت بڑا شہر ہے ماشاءاللہ. اس زمانے میں اٹ واز ویری اسمال سٹی, ویری ویری اسمال سٹی. اور پورا جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا تھا وہ مسجد نبوی کے پاس تھا. مسجد نبوی ڈاؤن ٹاؤن تھا اس زمانے کا مدینہ منورہ کا. اور مسجد بھی اتنی بڑی مسجد نہیں تھی جو آج جیسے. اٹ واز ویری اسمال ماسک, بہت چھوٹی سی مسجد. اور اطراف میں سارا بازار تھا, پورا بازار راؤنڈ اباؤٹ تھا, لوگوں کا آنا جانا, پورا جو سینٹر آف اٹریکشن جیسا آج بھی مسجد نبوی ہے, اس وقت بھی مسجد نبوی ہے. ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آتے تھے, ڈیلیگیشنس آتے تھے سرکار سے ملنے کے لیے, سب وہیں مسجد میں آتے تھے. تو مسجد کا ایریا تھکلی پاپولیٹڈ ایریا تھا, وہاں کا ڈاؤن ٹاؤن تھا مدینے کا. اور وہیں پر مسجد بہت چھوٹی, مظلوم بی بی کا دروازہ. اگر آپ جنت البقیع سے ٹورڈز مسجد نبوی آج بھی آئے تو باب جبرائیل جو ہے اس سے آپ انٹر ہوں تو سامنے جو چھوٹا سا دروازہ دکھتا, اس زمانے میں یہی دروازہ تھا. آج وہ دروازہ میٹل کا ہے, اس زمانے میں بی بی کا لکڑی کا دروازہ تھا. اور جب آپ وہاں پہنچتے ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا, سرکار کا گھر ہے, اور کوئی دروازے نہیں تھے وہاں میں. اور اللہ کا رسول ایسا نہیں کہ بی بی کو یہیں چھوڑ کے چلا گیا, بلکہ اپنی پوری زندگی, یہ واقعہ ہوا, اٹ واز ٹوٹلی پری پلان. یہ ظالموں نے پلان کر کے شہید کیا بی بی کو, پلان کر کے ظلم کیا. ایسا نہیں اڈاک اس پہ ہو گیا, نو, اڈاک اس پہ نہیں ہوا, اٹ واز ٹوٹلی پلان. یہ لوگ وہیں پہ پورے رہتے. اور اللہ کے رسول کا کیا حال تھا ان دنوں میں, صبح, دوپہر میں, شام میں, جب نماز پڑھنے جا رہے سب سے آخر میں بی بی کے دروازے پہ جا رہے اور جا کے بول رہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. اور اللہ کا رسول اپنے گھر سے جب نکلتا تھا سیدھا بی بی کے دروازے پہ جا رہا, اور پورا اصحاب ساتھ ہے, سرکار کو ساتھ لے کے مسجد میں جا رہے. مین گیٹ سے آپ انٹر ہو رہے, مسجد سے نماز پڑھ کے آپ اندر سے آ سکتے تھے گھر کو, لیکن رسول باہر آتے تھے بازار میں. مین گیٹ سے باہر نکلے, شہزادی کے دروازے پہ آئے, آ کے بی بی کے دروازے پہ رکے,
ایسا نہیں کہ سلام کرتے ہوئے چلے گئے، روک کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن النساء، مسلسل کر رہے. سارے مدینے کو معلوم ہے کس کا دروازہ ہے، سارے مدینے والوں کو معلوم ہے کہ یہاں شہزادی رہتی ہے، امام علی رہتے، بچے رہتے، سب کو پتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کو، ان ظالموں کو معلوم نہیں تھا، سب کو معلوم ہے کہ یہ بی بی کا دروازہ ہے. اس کے بعد اب آپ میری طرف متوجہ رہیں، اس کے بعد ان ظالموں کو یہ بھی معلوم تھا کہ امام علی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، امام علی کے لیے تو آئے تھے، گھر کے اندر بیٹھے، اور یہ بھی جانتے کہ علی کتنے بہادر ہیں، قاتل مرب و انتر ہے، سب کو معلوم ہے، پورے مدینے والوں کو معلوم ہے کہ علی کے ہاتھ میں آج بھی ذوالفقار ہے. پھر آپ نے کبھی سوچا یہ بات کہ کیسا انہوں نے اٹیک کیا؟ جانتے ہیں کہ علی اندر ہے، جانتے ہیں کہ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اس کے بعد ان کی ہمتیں کتنی بڑھ گئیں. کیسے بڑی ہمت، یہ تو بھاگنے والے تھے. کیسے آیا اتنے گرڈز، کیسے آئے کہ کسی کے گھر پہ علی جیسے گھر کے گھر پہ حملہ کر دے؟ ڈرے نہیں؟ آپ سوچو میں کس انداز سے آپ کو لے کے جا رہا. یہ لوگ ڈرے کیوں نہیں؟ ان کو معلوم نہیں کہ ذوالفقار لیں گے، علی باہر آئیں گے، ہم سب کے سر کو قلم کر دیں گے اگر ہم دروازہ جلائیں گے. اس کے باوجود، ساری چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود، سارے کے سارے 15 آدمی ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو نام دے دوں، اس وقت ممبر سے تو نام نہیں بول سکتا. یہ 15 آدمی تھے جو پورا گروپ بنا کے آیا. اور آیا کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کوئی بڑے 6 لینز کی کوئی روڈز نہیں تھی وہاں پہ، ویری اسمال لینز. اونٹ اور گھوڑے کو چلنا ہے، چھوٹے چھوٹی گلیاں، اس میں بی بی کا دروازہ ہے. یہ سارے کے سارے آئے کیسے؟ 3 دن کی روایت ہے یا 5 دن کی؟ رسول کی آنکھ بند ہوئی 3 دن کے اندر. میں پورا آپ کے واقعے کے ڈیٹیل بتا رہا ہوں، جو کبھی ہو سکتا آپ نے اس انداز سے نہیں سنا جس انداز سے میں بتا رہا آپ کو. ہوا کیا؟ پورا مدینے کو معلوم ہے کہ رسول کی بیٹی اس گھر میں رہتی ہے. یہ ظالمین پورا گروپ بنا کے آتے ہیں. اب آپ سوچو، چھوٹی گلیوں میں، اسمال لینز میں 15 آدمی چلے تو کیا حال ہوگا؟ بالکل روڈ بلاک ہوتی جا رہی تھی. یہ سارے کے اور سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں. اٹ واز ٹوٹلی پلان کہ ہم کو جلانا ہی جلانا ہے. پورے کے پورے آئے. معلوم ہے کہ علی اندر ہے، معلوم ہے کہ امام علی کے پاس ذوالفقار ہے، وہ ہم کو مار دیں گے. لیکن 1% ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، 1% ڈر نہیں تھا. آپ کبھی سوچ رہے کہ ان کا ڈر گیا کہاں؟ یہ تو بزدل لوگ ہیں. کیوں نہیں تھا ڈر؟ کیوں نہیں ڈر رہے تھے یہ لوگ؟ اس پورے واقعے کے پیچھے ایک خاتون کا کام ہے. میں کچھ بول رہا اور آپ سن رہے یار. ایک لیڈی کا کام تھا، میں نام نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے. اس خاتون نے، اس عورت نے اپنے ڈیڈ کو جا کے بولا تھا. ارے یار میں جو بول رہا ہوں، میلبرن والے خاموش کیوں سن رہے؟ میں تو بد الفاظ میں بول رہا، کسی کو ہرٹ نہیں کر رہا. جا کے بولا تھا اپنے ڈیڈ کو. اللہ کے رسول کا جب آخری وقت آیا تھا، سرکار کا جب آخری وقت آیا تو سرکار نے میرے مولا سے وصیت کی تھی اور اس خاتون نے سن لیا تھا. اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کہا تھا کہ یا علی، اسلام کے خاطر تمہارے اوپر میرے بعد پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، مصیبتوں کی پہاڑ ہوں گے. ہر مصیبت پہ صبر کر لینا، صرف اس لیے کہ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، میری محنتیں بچ جائیں، 1,24,000 نبیوں کی محنت بچے. یا علی تم صبر کرو گے تو اسلام بچے گا. اس لیے لفظ صبر مربوط ہو گیا ذات امیر المومنین سے. علی کی شجاعت نہیں ہے، علی قاتل مرب و انتر ہے، لیکن علی کی شجاعت مشہور نہیں ہے. مولا حسین کی شجاعت مشہور ہے، علی کا صبر مشہور. خطبہ پڑھو نہج البلاغہ کا.
خطبہ شقشقیہ، تھرڈ سرمن آف امام علی ان نہج البلاغہ. نہج البلاغہ سجانے کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے کی کتاب ہے. میں یوتھ کا بول رہا، تمہارے ٹیلی فونس کے اوپر نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ کی تلاوت کرو، ایک ایک سرمن پڑھو مولا کا، ایک ایک سینگ پڑھو، تمہاری لائف، تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. لڑکیوں کو بھی بول رہا مولا کا اس سرمنس کو پڑھو. تیسرے سرمن میں خطبہ شقشقیہ پڑھو، اس میں میرے مولا کی دل کی آواز ہے جو تڑپ تڑپ کے علی بول رہا. ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے شقشقیہ. بس اب بات کو یہاں روک. تو ان کو ایک عورت نے بولا تھا، تو ان میں اتنی، پلیز پلیز غور سے سنو، اتنی ہمت آ گئی. رسول نے کہا تھا کہ یا علی تم تلوار نہیں اٹھانا، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے تلوار نہیں اٹھا لانا، تم صبر کرنا. تو ان کو معلوم تھا کہ رسول کی حکم کے اوپر دشمن ہیں، مخالف ہیں، منافق ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ حکم رسول پہ سوائے علی کے کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. حکم علی، رسول پہ علی کے علاوہ کوئی حکم نہیں کر سکتا. پہاڑ ٹوٹ گئے مولا کے اوپر، لیکن میرے مولا نے صبر کیا. اسی لیے ان کے بعد اتنے گرڈز آئے، اتنا ان کا کریج بڑھ گیا. مولا کا ایک جملہ ہے، مولا کا ایک جملہ ہے. مولا کہتے ہیں، جب مولا سے پوچھا گیا کہ آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کہا یہ چاہتے تھے کہ علی جنگ کرے خلافت کے لیے. میرے بچے چھوٹے ہیں، بچوں کو شہید کرنا چاہتے، امامت کو ختم کرنا چاہتے تھے. میں تلوار اسی لیے نہیں اٹھا رہا تھا، میرے ابن ام نے حکم دیا تھا، رسول کا حکم تھا کہ تم صبر کر لینا، ورنہ میں بتاتا ان کو کہ ظلم کا بدلہ کیسا لیا جاتا. اس کے بعد کا جملہ سنو. مولا نے کہا کہ ان مسلمانوں کا کلمہ زبان تک تھا، دلوں تک نہیں آیا تھا. یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ میں صرف صبر اس لیے کر رہا تھا کہ اسلام بچ جائے. تو ان لوگوں نے کیا کیا آگے؟ اب سنو. پورے کے پورے آگے ظالمین، وہ بندہ لیڈ کر رہا تھا، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، جو بھی کر رہا تھا. بہت اچھے یار، اتنا تو کریج آپ میں بھی آ گیا. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. ہر مصیبت پہ بی بی کے قاتلوں پہ لعنت پڑھو، تمہاری تکلیفیں دور ہوں گی. جب کوئی تکلیف آئے نا، خدا نہ خواستہ جب کوئی پریشانی آئے نا، بی بی کے قاتلوں پہ لعنت پڑھو. میں نام نہیں لے رہا، میں تو جنرل بات کر رہا. ان پہ لعنت پڑھو، دیکھو تمہاری دوری کیسا ہوتی ہے، ایک کرم ہو جاتا پروردگار کا. تو یہ پورے کے پورے آ گئے دروازے کے پاس. آ کے میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، میں چیخ پکار کرنے لگے، بڑی بڑی آوازیں نکالنے لگے. اس کے بعد جو ظلم کیا وہ مصائب میں سننا کر کے بی بی کو انجرڈ کر دیا. میری مظلوم شہزادی زمین پہ گر گئی، ربس ٹوٹ گئی. میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں. پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا، بی بی انکانشیس ہو گئی. یہ ظالمین میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال دی. کیا صبر علی ہے، کیا صبر علی ہے، کیا اطاعت ہے رسول کی. یہ بہت بڑا جملہ تھا کہ رسول کی اطاعت سوائے امام علی کے کوئی نہیں کر سکتا تھا. سر کو جھکا لیا صرف اسلام کو بچانے کے لیے. گلے میں رومال ڈال کے لے کر جانے لگے. اب سنو، میری شہزادی انکانشیس تھی، غش سے افاقہ ہوا. پہلا سوال یہ کیا کہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ تو فضا کنیزوں نے کہا کہ دربار میں اس طرح لے کر گئے. میری شہزادی نے سر پہ چادر ڈالی، ہاتھ میں عصا لے لی. آہستہ مت سنو، آہستہ مت سنو. یہ پہلا موقع تھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں لکڑی آ گئی. اب سنو، ابھی مصائب پہ میں نہیں ہوں، لیکن آج کے مجلس اسی طرح گریا کرتے ہوئے سنو. بیوی چلی. اب کہاں سے جانا تھا بیوی کو آپ بولو. بیوی کا دروازہ مسجد کے اندر کھل رہا، میری شہزادی کا دروازہ مسجد کے اندر کھل رہا. فیو سٹیپس کے بعد ہی سامنے دربار ہے. فیو سٹیپس کے اندر ہی سامنے پوری مسجد ہے، پورا دربار ہے. وہ ظالم بیٹھے ہوئے.
لیکن بی بی اندر سے نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ بی بی اگر اندر سے جاتی تو مدینے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی. بی بی کا ہر عمل مشیت سے خالی نہیں ہے، مرضی الہی کی مالک ہے. بی بی جانتی ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے. بی بی چادر اوڑھ کے باہر آئی ہیں، اپنے گھر کے مین روڈ پہ آ گئی. سامنے بازار ہے، پورا ایسا کراس کیا، انجرڈ ہے، پورا ایسا کراس کیا. جیسی رسول کی بیٹی باہر آئی کنیزوں کے ساتھ، بازار میں ہنگامہ مچ گیا کہ بنت رسول باہر آ گئی. لوگ دکانیں بند کرنے لگے، آج کی لینگویج میں شٹرز ڈالنے لگے. پورا مجمع ساتھ ہو گیا. اکیلی نہیں گئی فاطمہ. بی بی جانتی ہے کہ کیسے ظالم کو بتانا ہے. پورے مجمع کے ساتھ اندر گئی، دربار کے اندر گئی. اندر جانے کے بعد بی بی نے سوال کیا. وہ پورا بی بی کا مکالمہ ہے، میں وہ نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ وقت نکل گیا، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا میرے پاس. پورا مکالمہ ہے بی بی کا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرے یوتھ سے جو پورا بیٹھ کے سن رہے مجھے، ماشاءاللہ امام بارگاہ بھرا ہوا. میری ماں بہنوں سے بھی بول رہا، میری بیٹیوں سے بھی بول رہا، لڑکیوں سے بھی بول رہا. 3 خطبے ضرور پڑھو زندگی میں. یہ 3 سرمن تمہارے ٹیلی فون کے اوپر ہے. ایک شہزادی کونین کا خطبہ جس کو خطبہ فدق کہتے ہیں. ایک غدیر کا خطبہ اللہ کے رسول کا، وہ پڑھو، سب انگلش میں. اور تیسرا سرمن میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا دربار کا، یزید کے دربار والا سرمن. یہ 3 خطبے تو پڑھنا ہی چاہیے. تمہارا ویژن کھل جائے گا، ذہن کھل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی. یو ول ریئلائز کہ کیا تھے اور بی بی لوگوں نے کیا کام کر دیا. ایکسٹرا آرڈینری سرمن ہے بی بی کا. اللہ کی تعریف ہے. 2 جملے میں آگے بڑھ رہا. پہلے اس کی تعریف کی، خود بیمار، خود انجرڈ، اتنی مصیبت آ گئی، اس کی تعریف کی. پہلے ہر معصوم کا ایک سٹائل تھا. جب بھی کوئی خطبہ پڑھتی تھی یا خطبہ دیتی تھی تو پہلے ہر امام کا وہی عالم ہے. نہج البلاغہ میں بھی آپ دیکھیں گے پہلے اللہ کی تعریف، پھر اپنے مقصد کو. ایون دعاؤں میں اف یو سی دعائے کمیل، سیدھا علی نے حاجت نہیں مانگی، پہلے دعائے کمیل میں اس کی تعریف کی، بتایا کہ تعریف ہم سے بہتر کون ہے کرنے والا، اس کی تعریف. اس کے بعد بی بی نے، لوگ کہتے ہیں آج مشہور کیا ہے کہ بی بی فاطمہ فدق کے لیے گئی تھی. یہی مشہور ہے نا. ہمارے لوگ بھی بولتے ہیں کہ شہزادی فدق کے لیے گئی تھی. آپ کیا بولتے ہیں؟ فدق کے لیے گئی تھی؟ وہ فارم ہاؤس کے لیے گئی تھی؟ وہ چند درختوں کے لیے گئی تھی؟ کھجور کے جھاڑوں کے لیے گئی تھی بی بی اور کھجور کے جھاڑوں کے لیے مانگنے جائے دربار میں؟ فدق کے لیے نہیں گئی تھی. اس فارم ہاؤس کے لیے نہیں گئی بی بی. وہ فاطمہ کیا جائے اور جا کے درختوں کو مانگے کہ جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے. فضا نے نہیں منگایا. بی بی گئی تھی ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا. ہمیشہ کے لیے دنیا کو بتانا تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. چہرے سے اگر اس وقت بی بی نہیں جاتی تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ حق فاطمہ کو ظالموں نے کیسے لیا. آج جو کتابوں میں موجود ہے کہ بی بی دربار میں گئی اور بی بی دربار میں جانے کے بعد ان حق مانگا لیکن انہوں نے نہیں دیا. آج ہر کتاب میں ہے. بی بی اس کے لیے نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. شہزادی نے بتا کے ان کے چہروں سے نقاب کو الٹ کر بی بی کا وہ جملہ، بس میں کیا کروں وقت کی تنگی سے میں بہت تیز آگے گیا. بی بی کا وہ جملہ کہ میں ڈے آف ججمنٹ میں، روز محشر، اپنے بابا کو فریاد کروں گی کہ تم لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا اور میں تمہارے دربار سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں. یہ جملہ تو ان کے گلوں پہ خنجر چل گیا. میں تم سے ناراض ہوں، بس بول کے بیوی دربار سے گھر آ گئی. پورے مدینے میں ہنگامہ مچ گیا کہ رسول کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے، اور جس نے مجھے اس نے خدا کو. تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ظالمین کو سے بیوی ناراض ہے اور یہ بول کے گئی ہے کہ روز محشر میں بابا سے فریاد کروں گی.
Introducing 7 Up Mint Lemonade, एक mint में refreshment. हम कभी भी मसलक का, मजहब का, जमात का, गरोह का, बिरादरी का, कबीले का लिहाज नहीं रखते. सही को सही, गलत को गलत कहते हैं. खैर